اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ. پوچھا گل سے یہ میں نے عینی میں جہاں یاد میں کس کی کہتا ہے تو بھی کہاں کون ہے پی تیرا کیا ہے نام و نشان کون ہے پی تیرا کیا ہے نام و نشان بول اٹھا بس وہی بول اٹھا بس وہی جس پہ شیدا ہے تو اللہ 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 اللہ. عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو اللہ 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 اللہ. آکے جگنو جو چمکے میرے روبرو عرض کی میں نے اے شاہد شعلہ رو کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو کس کی طلعت ہے تو کس کا جلوہ ہے تو یہ کہا جس کا جلوہ ہے یا وعدہ واللہ اللہ 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 اللہ. بہت خوب. ریما اور سکینہ بہت اچھے ماشاءاللہ. بیٹا کب سے کس عمر سے آپ نعت خوانی کر رہی ہیں؟ بچپن سے پڑھتے مطلب میں گھر میں جو ہے نا یہ نعت خوانی کا ماحول ہے امی پڑھتی تھی. اچھا. اس کے بعد فیملی میں بھائی پڑھتے ہیں. تو بچپن سے پڑھ رہی ہو تو ابھی بھی تو بچی ہی ہو. مطلب وہ بہت چھوٹے سے تھے. بہت چھوٹی عمر سے پڑھ رہے ہیں دونوں اور دونوں بالکل سنگ کر کے پڑھتی ہیں. نہیں کزنز ہو. اچھا تو دونوں ساتھ ہی محبت زیادہ ہے. ہاں ماشاءاللہ. آگے چل کے محبت چلے گی یا آگے جا کے الگ الگ ہو جائے؟ پروفیشنل جیلسی نہ آ جائے نا. نہیں بالکل چلے. بہت اچھی بات. ساتھ پلی بڑی تو نعت خوانی کو بھی فروغ ہوا کہ دونوں مل کر پڑھ رہی ہیں بچپن سے لے کے اب تک نا. بہت اچھی بات. بالکل اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیں ایک اسلامی گھرانہ اور اس کے اندر یہ تمام تعلیمات موجود ہو تو خود بخود بچوں میں یہ چیزیں پرورش کے ساتھ ساتھ صلاحیت کر جاتی ہیں. بلنگن بال صاحب بچے کی پہلے تربیت کیا اس کی ماں کی کھوج. جس گھر میں اگر ایک ماں اچھی ہو تو پورے خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے اور اگر ایک بیٹی دیندار ہو تو پورے خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے. اگر ایک ماں اچھی ہوتی ہے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی اور بہتر انداز میں کرتی ہے تو اس کے بچے زندگی کے ہر فیلڈ میں ترقی کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ساری جو تربیت ہے وہ بیٹیوں کے لیے ماں جو ہوتی ہے وہ بہت کلوز ہوتی ہے ایک طرح بالکل دوستوں کی طرح ہوتی ہے. یہ بھی تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ماں کے گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی پرورش ہوتی ہے. اسلام میں خواتین کے کام کرنے کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ معاشرے میں کام کرنا چاہیں مردوں کے ساتھ مل کے تو کام بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے مطلب ازواج مطہرات میں بھی دیکھا ہے کہ اس میں ورکنگ ویمن بھی تھیں. ٹھیک ہے. کام بھی کرتی تھیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس صورت میں پھر ایک ورکنگ وومن جو ہے وہ
کس طریقے سے بچوں کی پرورش کے لیے وقت اپنے گھر کو کس طرح مینج کرتے ہو؟ تو آپ نے بلند اقبال صاحب بہت مشکل سوال، بہت مشکلات مجھے بھی پیش آتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن جو بھی لمحہ میرے پاس ایک لمحہ بھی فری ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ لمحہ میرے بچوں کے ساتھ گزرے. لیکن اپنا ایک شیڈول بنایا ہوا ہے کہ صبح اٹھتی ہوں، بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں، جب وہ آتے ہیں تو ان کو ہوم ورک کراتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، پھر اس کے بعد ان کو ٹیوشن بھیجتی ہوں، پھر جہاں کبھی شام کا ایک شیڈول ہوتا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اپنے میاں کے ساتھ مل کر جو میں سیٹ کرتی ہوں. کہیں میں گھر کو نظر انداز نہیں کرتی. دیکھیے میں ایک سوشل ورک کی استاد ہوں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں جامعہ اردو میں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی. میں اس عورت کو بالکل زیرو سمجھتی ہوں کہ خود وہ دوسروں کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کے اور اخبار میں تصویر لگوا کے کہتی کہ ملک پاکستان کی نامور سماجی کارکن اور اس کے بچے کھانے کے وقت بھوکے بیٹھے ہوں. ماں کی پہلی ترجیح جو ہوتی ہے اس کا گھر، اس کے بچے ہوتے ہیں. تو اب یقین جانیے کہ میں اتنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابی دی، لیکن اس کامیابی میں میرے شوہر کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتی چلوں کہ نہ میری پہلی ترجیح میرا گھر، میرے شوہر اور میرے بچے، بعد میں صحیح بات ہے. کامیابی کا دار و مدار اسی چیز پر اس عورت کی. اسٹرانگلی ہر کام کر سکتی ہے جس پر کو پیچھے سے کوئی ٹینشن نہیں آ رہی. دیکھیے ہمارے اسلام میں کہیں جبر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا اس زمانے میں بھی خواتین جہاد میں حصہ لیتی تھیں، جنگوں میں حصہ لیتی تھیں. گھر میں بی بی سید فاطمہ الزہرا جو چکی پیستی تھیں، اپنے گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھیں، اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں، اور ان کے بچوں نے دین اسلام کی کتنی خدمت کی اور دنیا میں ایک نام اور مقام حاصل کیا. تو دیکھیں نا وہ بھی تو ایک خاتون تھی. تو ہمیں ان خواتین کو مشعل راہ بنانا چاہیے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی، اپنے گھر شوہر پر بھی توجہ دی، اور دنیا کی تمام اسلامی کاموں میں، سماجی کاموں میں، معاشرتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ آپ بھی تو خود ایک ورکنگ ویمن ہیں، آپ کو سب سے زیادہ یہ پرابلمس بھی ہوتے ہوں گے نا بچوں کی تربیت کے، ان کے سکولز کے. ایک ہر وقت ٹینشن لگی رہتی ہے. ہوتا ہے بعض وقت خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، کس طرح سے. لیکن وہ یہ کہ مجھے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، تو گھر والے بہت زیادہ خیال کر رہے ہوتے ہیں. اور بالکل وہی میں نے کہا کہ پیچھے سے ٹینشن نہیں آ رہی ہوتی. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ایک سیف ہینڈز میں، اور بچوں کو آپ کے دیکھا جا رہا ہے، صحیح سے دیکھا جا رہا ہے، ان کا خیال کیا جا رہا ہے. بچوں کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ ان کا کھانا ٹائم پہ ان کو مل جائے، اور ان کو جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. جی ہاں دیکھیے میں تھوڑا سا اس بات سے اطلاع کروں. جب بچے چھوٹے ہیں تو ان کی پرابلم کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہے. بالکل. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں. اگر لڑکی بڑی ہو گئی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے ہر حال میں اس کے آنے جانے کے ٹائم نوٹ کرے، کس وقت آ رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، موبائل پر گفتگو کر رہی ہے تو کس سے کر رہی ہے. جیسی بات ہے نا، ایک ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کی پوری تربیت بھی کرتی ہے. تو بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی دوسری ذمہ داریاں بھی تھیں. لیکن وہ گھر خوشی کا گہوارہ ہوتا ہے جہاں پر امن، محبت، پیار، سکون ہو، سب مل کر ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں. بالکل. میرے خیال میں ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں، اور ناظرین ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. ابھی آپ سے ہمیں ایک اور سیلیبریٹی مہمان شخصیت کی ملاقات بھی کرانی ہے. آپ نے ان کو مختلف فلموں میں دیکھا ہوگا، بہت مشہور آرٹسٹ ہیں، کامیڈی بہت کی ہے، ڈرامے بھی بہت کیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خالد سلیم موٹا. تو یہ خاص ان کا نام ہے خالد سلیم موٹا. ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی وہ بالکل ویسے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ میں 19-20 کا بھی آپ کو مشکل ان کی باتوں میں بڑی معصومیت ہے، بہت زیادہ انوسینٹ سے نام، بہت معصوم. لیکن میں جن سے سوال کو ضرور کروں گی کہ آپ کو موٹا کیوں کہا گیا، کہ کیا مطلب آپ کا ایک نیک نیم تھا، یا جیسے کسی کو گڈو کہتے ہیں، کسی کو پپو کہتے ہیں، کسی کو بیبی کہتے ہیں. کامیڈینز میں رنگیلا، موٹا، یہ سارے نام فنی نام ہے نا، یہ چل رہے تھے. تو لیکن ان میں بہت انوسینٹ باتیں کرتے ہیں. سر وہ کب بڑے ہوں گے ان سے پوچھوں گے. چلیے جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے. پھر ہماری دیکھتے رہیے آپ لوگ ہماری ٹرانسمیشن نعمت افطار. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. شهر الرحمة والغفران